ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पारस सुखी। समझ में नहीं आता कराची या तो बहुत ढीठ, बेहिस और लापरवाह शहर है, या फिर कराची एक बुलंद हौसला और बाहिम्मत शहर है जो हर रोज लाशें उठाता है, भत्ता देता है, चोरियां डकैतियां बर्दाश्त करता है, बम धमाके सहता है और कभी कभी छोटी छोटी बच्चों की असरदारी के दुख का सलेब भी उठाता है। मगर शुक्र है कि कराची में 112 थाने, 34,000 पुलिस वाले और 7,000 रेंजर्स के सिपाही मौजूद हैं। ये भी शुक्र की बात है कि इसमें से सिर्फ आधे एहलकार VIP ड्यूटीज पर हैं। ये भी बड़ी बात है कि हुकूमत इस लाओ लश्कर पर सालाना 40 अरब रुपए के लगभग खर्च करती है। और खुशकिस्मती ये है कि वफाक में रहमान मलिक जैसे मुशीर दाखिला और सिंध में ये फरीजा खुद वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब अंजाम दे रहे हैं। कब्र रश्क ये बात है, ये नेमत है कि सिंध की हुकूमत अमन की अलमबरदार पीपल्स पार्टी MQM ANP पर मुश्तमिल है, वरना शायद कराची के हालात इससे भी बदतर हो सकते थे। लेकिन क्या कराची के हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं? बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी और मुमताज़ तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शर्मिला, कौन रखेगा कराची के जख्मों पर मरहम? अगर आप लोगों से ये मामलात नहीं संभलते, अगर आप कराची को अमन फराम नहीं कर सकते, अगर आप कत्लो गारतगरी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, दस्ती बमों के हमले, अगवा बराए तावान और छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती और फिर कत्ल जैसे वाकयात को नहीं रोक सकते, तो क्या फ़ायदा है आपके होने का? क्या कर रहे हैं आप लोग? एतराफ़ कर लीजिए अपनी नाकामी का। शुक्रिया पारस। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची में इस किस्म के मसाइल मौजूद हैं जी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी पाकिस्तान में ऐसे मसाइल मौजूद नहीं हैं। दीगर सूबों में अगर आप देखें तो जिस तरह आपने जिक्र किया, बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं कि छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, चोरी के, डकैती के वाक़यात वहाँ भी होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की किलिंग्स होती हैं। कराची में एक मसला जो काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है, कई सालों से नज़र आ रहा है, एक तो भत्ते के हवाले से है जो कराची स्पेसिफिक है। दूसरा इशू ये है कि जो टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, अच्छा उसमें तमाम की तमाम किलिंग्स अक्सर जब भी कराची के वाक़यात के बारे में बात की जाती है तो अगर कोई ज़मीन के जायदाद का झगड़ा होता है या घरेलू तनाज़े के नतीजे में कोई कत्ल हो जाता है तो उसको भी टारगेट किलिंग की मद में डाल दिया जाता है। टारगेट किलिंग्स वो होती है जिस तरह रज़ा हैदर को शहीद किया गया हमारे बात की है कि इस मद में डाल दिया जाता है, शर्मिला कितना रेशो होगा? पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं। देखिए, मैं वो IG पुलिस तो नहीं हूँ, मेरे पास वो डेटा मौजूद तो नहीं है, ये तो आपको होम डिपार्टमेंट दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली कराची के अंदर जो पॉलिटिकल किलिंग्स हैं या जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो दीगर सूबों की बनस्बत ज़्यादा हैं। मैं आपको स्पेसिफिक फिगर्स तो नहीं इस वक्त दे सकती, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी MQM और ANP इस वक्त हुकूमत में है। देखिए, आप काफ लीग भी हुकूमत में है, कोalition गवर्नमेंट में है हमारे साथ, फंक्शनल लीग भी है, और आप सिर्फ इन लोगों पे इल्ज़ाम ना, आप फंक्शनल भी है, मैंने F लीग की बात की जी। देखिए, मैं ये आपको बयान यहाँ करना चाहती हूँ कि सिर्फ आप ये ना समझें कि जी आपस में हमारे कारकुनान लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, ऐसी बात नहीं होती। कराची के अंदर मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। नून लीग भी का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कोशंट है, उसके अलावा सुन्नी तहरीक है, जमात इस्लामी बहुत भरपूर तरीके से यहाँ पर है। फिर आप मजहबी जमातों में देखें, शिया, बरेलवी, देवबंदी, ये तमाम फैक्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो
اور کراچی میں آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں شرمیلا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے بڑی بڑی چیزوں کا ہم بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نے چوری کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے ڈکیتی کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے کار سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، موٹر بائک سنیچنگ، اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ کراچی میں یہ تو روز کا معمول کی بات ہے نا، اور اب تو تھانہ بھی اس کی رپورٹ نہیں لکھتا۔ میں ایک چیز بیان کرنا چاہتی ہوں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت بھی کراچی کے حالات بگاڑنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اب وہ تیسری قوت میں آپ بیرون ہاتھ لے لیں، طالبان کا فیکٹر لے لیں، جب ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے تو اکثر تیسری قوت آئی لے لیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کراچی کے حالات ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دونوں حکومتوں کو جب گرایا گیا تو اس کی چارج شیٹ میں کراچی کے حالات بھی شامل تھے، تو یہ ایک پلان طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میں ذرا نذیر لغاری صاحب کو بھی شامل کر لوں، اس پہ تو ہم پورے پروگرام میں بات کریں گے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ نے اپنے کالم میں لکھا کہ آپ خود بھی اسی قسم کے ایک واقعے سے گزرے ہیں۔ سوال یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے؟ روزانہ 8 کی ایوریج سے مرنے والے کراچی کے لوگوں کا لہو کس کے دامن پر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب یہاں پر ملٹری کی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، جنرل ضیاء کی حکومت تھی، اور جنرل ضیاء سے لے کر اب تک کے حالات کی جو ڈائنامکس تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ جو ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ہیں وہ اب ملیٹنسی کو کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، اس میں گورنمنٹ بھی ایک حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں، جہاں ول ہوتی ہے نا، ول ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ول ہوتی ہے سیکورٹی اداروں کی، ول ہوتی ہے عدالتوں کی، ول ہوتی ہے تمام ریاست میں کام کرنے والے ہر ادارے کی، کہ وہ اگر ملیٹنسی کو کنٹرول کرنا چاہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تو یہاں پر کراچی کے اندر جو گینگ کام کر رہے ہیں مختلف، وہ تو اتنے بڑے طاقتور نہیں ہیں جتنا میں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ جی جو اس میں سری لنکا میں تھے تامل ٹائیگرز، وہ تو اتنے تو طاقتور نہیں ہیں، ان کے پاس تو اپنے ٹینک تھے، ان کے پاس تو اپنے توپ خانے تھے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ جو بات کریں ویسے بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2006 میں بھی اسی طرح کے واقعات تھے نا، اور اس وقت جو قائد اختلاف تھے نثار کھوڑو صاحب، انہوں نے ایم کیو ایم پر الزام لگایا تھا ان واقعات و حالات کا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک فریق کے طور پر ہیں۔ پاکستان کی ریاستی اسٹیبلشمنٹ، ریاستی مقتدرہ اور تمام وہ ادارے جنہوں نے ملیٹنسی کو فروغ دیا اور جن نے ملیٹنسی کی سرپرستی کی، جو سیاسی عمل میں اس سارے کو ڈیریل کر کے ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے تھے سوسائٹی کو، انہوں نے اپنا ایجنڈا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز نہ ہو؟ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ان کا ایجنڈا لے کے چل کون رہا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ول نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی تو نااہلی ہے، ایبسلوٹلی میں اس نااہلی سے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن اداروں کی، کیا جن لوگوں کے خلاف 200 150 کے قتل کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ جا کر کسی نہ کسی مرحلے پر چھوٹ نہیں جاتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ پراسیکیوشن بھی ہوتا ہے، اس میں ٹرائل کا مرحلہ بھی ہوتا ہے، اس میں انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، اس میں پولیس بھی آتی ہے، اس میں عدالتی ادارے بھی آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے جو حالات ہیں اس میں حکومت کی طرف سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے۔ جی شرمیلا، آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایکسپرٹس، پولیٹیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے، سپریم کورٹ کی رپورٹ، سب کی رائے ہے کہ کراچی میں امن یا بد امنی کے ذمہ دار جو ہیں وہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی، جو سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے، سندھ کے خاص طور پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، تینوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ صورتحال بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں؟ پارس، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں موجود اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ کراچی کے حالات کی سپریم کورٹ نے کراچی کے حالات میں جو سو موٹو ایکشن لیا تھا، جو رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ یہ تینوں سٹیک ہولڈرز بد امنی کے ذمہ دار ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہے، اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، وہ کوئی 84 پیجز کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام لوگوں کے بیانات آئے ہیں اور تمام لوگ جو فریقین بنے ہیں، انہوں نے آ کے یہ کہا ہے۔ اس میں ہر جماعت نے دوسری جماعت پہ الزام لگایا ہے، کچھ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، کچھ آئی بی کی رپورٹس ہیں، کچھ دوسری ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان رپورٹس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی، ہیڈڈ بائی سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس۔
پاکس. اچھا وہ کمیٹی مانیٹر کرتی ہے کہ جو ہم نے اقدامات کہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ اٹھائے وہ یہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اس میں ہوم منسٹر نہیں ہے اس کمیٹی کے اندر, اس میں ہوم سیکرٹری ہے. اچھا وہ کمیٹی بیٹھتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے اور مانیٹر بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز سے ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے سی جے بلا لیتے ہیں. ٹھیک. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیے کراچی میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گی. کس حد تک ہم کامیاب ہوئے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ایک جان بھی جاتی ہے تو اس وقت جو حکومت وقت میں ہم کامیابی کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہے.